جی چند سوالات ہیں مومنین کی طرف سے۔ ایک سوال کی سفارش ہوئی ہے کہ اس کو آج ہی دیں۔ ایک برادر نے سوال کیا ہے، کیا نامحرم سے واٹس ایپ چیٹ یا کال کے ذریعے بات کرنا درست ہے؟ نامحرم سے دیکھیے، نامحرم سے واٹس ایپ یا میسنجر یا کسی بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس سے بات کرنا، میسج کرنا یا کال کرنا، آیت اللہ سیستانی جو ہمارے فقہا فرماتے ہیں ضرورت سے زائد بات کرنا یہ مناسب نہیں، مومن کی شان نہیں۔ ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں ہماری خواتین، اس کو ضرورت کی بات کرتی ہیں، یہ ہے ضرورت کی بات۔ یا مثلا خواتین علماء سے مثلا کال کے ذریعے یا میسج کے ذریعے سے بات کرتی ہیں، یہ ضرورت کے تحت بات ہے۔ یہ مثلا ایک اجنبی شخص ہے، اس سے یعنی خاتون کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس سے واٹس ایپ میسج کے ذریعے سے بات کریں۔ بھی آپ اس سے کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ یا پھر اس سے آپ کال کی بات کر رہے ہیں۔ ایسی چیزیں جو جس کی وجہ سے انسان حرام میں مبتلا ہو تو ایسی چیٹ کرنا، میسج کرنا اور ایسی کال کرنا یہ حرام ہے۔ اس میں فقہا اجازت نہیں دیتے، آیت اللہ سیستانی بھی اجازت اس کی نہیں دیتے۔ اور پھر مثلا میسج کے ذریعے سے بعض عشقیہ شاعری بھیجتے ہیں، غزلیں بھیجتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں، یہ تو حرام ہے بالکل۔ اجنبی خاتون وہ چاہے وہ پھوپھی کا بیٹا ہو، یعنی خاتون کے لیے لڑکا جو نامحرم ہے وہ پھوپھی کا بیٹا ہو، وہ بھی نامحرم ہے، چاہے وہ خالہ کا بیٹا ہو، چاہے وہ چچا کا بیٹا ہو، یا چاہے وہ ماموں کا بیٹا ہو، یہ بھی نامحرم ہے۔ آپ ان سے ضرورت کی بات کریں، اگر ضرورت تقاضا کر رہی ہے، مثلا خاندان میں کوئی فوت کی ہوئی ہے یا کوئی بیمار ہوا ہے، یا مثلا دینی حوالے سے کوئی آپ نے بات کرنی ہے، یا کوئی نصیحت کرنی ہے، یا خیریت معلوم کرنی ہے، اس سے ہٹ کے یعنی جو گفتگو اور میسج محبت کی طرف لے کر جائیں یہ شرعاً حرام ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے بعض ہم چونکہ فیلڈ ہماری ایسی ہے، بہت ساری ایسی فیملیز جو گلف میں، یورپ میں جو یہ مسائل کے مثلا شادی ہو گئی ہے، شادی کے بعد بھی جو ہے وہ نامحرم لوگوں سے میسج کے ذریعے یا کال کے ذریعے سے بات کرتے ہیں۔ یعنی اگر میری ماؤں بہنوں کو اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو۔ دیکھیں، اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ کی شادی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ شادی سے پہلے کسی کو پسند کرتی تھی، شرعاً جائز نہیں ہے جی آپ کے لیے، اگر آپ کسی سے محبت کا جو ہے وہ تعلق قائم تھا، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر جو ہے کوئی لڑکا پسند ہے تو والدین سے کہہ کے رشتہ بھجوانا چاہیے، شادی کے اسباب مہیا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر شادی سے پہلے کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے اور پھر شادی ہو گئی کسی اور جگہ پہ اور پھر اسی جگہ پہ دوبارہ رابطہ رکھا جائے تو یہ حرام ہے۔ اور کتنے گھر اسی طرح سے تباہ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جو شادی شدہ خواتین ہیں اگر وہ اپنے شوہروں کی طرف توجہ نہیں کرتی، وہ غیروں کے ساتھ پھر بھی میسج یا کال کے ذریعے رابطہ رکھ رہی ہیں، یاد رکھیں اگر کوئی آپ کو محبت کے جھانسے میں پھنسا رہا ہے وہ آپ کا مخلص نہیں ہے، وہ یہی سمجھے گا، دنیا جو ہے بہت سمجھدار ہے، وہ یہی سمجھے گا۔ اور یہ اس طرح کے واقعات ہو بھی رہے ہیں کہ جو خاتون اپنے شوہر کے ساتھ وفا نہیں کر رہی ہے، اس کے ساتھ خیانت کر کے میرے ساتھ بات کر رہی ہے، میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہی ہے، وہ میرے ساتھ کیسے وفا کرے گی؟ تو لہٰذا ایسی بہنوں اور ایسی بیٹیوں کو بھی نصیحت ہے کہ اپنے گھر، اپنے شوہر، اپنی اولاد کی طرف توجہ دیں، اور اپنے جوانوں کو بھی، اپنے برادران کو بھی، بھائیوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی میں یہی نصیحت کروں گا کہ خواتین سے جو اجنبی ہیں، چاہے وہ آپ کی کزنز بھی کیوں نہیں ہیں،
آپ ان سے ضرورت کی بات اگر کوئی پوچھنی ہے اپنی پھوپھی کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، ضرورت کی بات کریں۔ محبت کے اشعار، محبت کی چیزیں، یہ چیزیں جو ہے یہ شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ہمارے پاس روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام کے ایک صحابی تھے حضرت ابو بصیر، انہوں نے کوفہ میں دوران قراءت تعلیم قرآن انہوں نے ایک مزاح کیا۔ اب علماء محدثین کہتے ہیں وہ مزاح کیا تھا، چونکہ روایت میں ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے ایک مزاح کیا اور وہ خاتون ہنسی۔ امام علیہ السلام تک یہ خبر کیسے پہنچی، اس کی ایک تفصیلی بحث ہے، فقہاء نے اس کے اوپر۔ امام علیہ السلام کے پاس جب ابو بصیر پہنچے، روایت کے امام علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے ادھر کیا کیا تھا، درس قرآن قرأت کا جو درس ہو رہا تھا وہاں پر تم نے کیا انجام دیا، تو نے مذاق کیا تھا؟ تو اس نے کہا، حضرت ابو بصیر نے کہا کہ میں نے حیاءً اپنے منہ پہ کپڑا ڈال لیا اور میں نے توبہ کر دی، یعنی مولا میں نے جو غلطی کی تھی، جو مذاق کیا تھا، اس کے بعد مجھے حیا آ گئی، اس حیا کی وجہ سے میں نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیا، یعنی میں مذاق کرنے کے بعد اس خاتون کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے حیا محسوس ہو رہی تھی اور میں نے اسی وقت توبہ کی۔ امام علیہ السلام کی روایت کا جملہ آپ نے فرمایا دوبارہ یہ کام نہ کرنا، یعنی امام کا ایک جلیل القدر صحابی ہے اور اس نے کیا مذاق کیا ہے، تو لہٰذا اس پہ بھی امام راضی نہیں۔ چاہے جائے کہ انسان ایسی محفلوں میں بیٹھ کے لڑکیوں کے ساتھ مذاق کرے، اجنبی خواتین کے ساتھ مذاق کرے، ایسا مذاق البتہ علماء نے اس کی جو کی ہے جو حرام کی طرف لے کر جائے۔ فاحش مذاق تو ویسے بھی حرام ہے، چاہے وہ لڑکے بیٹھ کے آپس میں کریں یا چاہے وہ خواتین آپس میں بیٹھ کے مذاق کریں، فاحش مذاق وہ حرام ہے، چاہے وہ لڑکیاں آپس میں کریں یا چاہے لڑکے کریں، یا لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ کریں یا لڑکے لڑکیوں کے ساتھ کریں، فاحش مزاح حرام ہے۔ لیکن وہ مزاح جو مقدمہ حرام بن جائے اس سے بھی ہمارے فقہاء فرماتے ہیں اجتناب کریں۔ یہ ان کے سوال کا جواب تھا۔ دوسرا سوال، یہ برادر کے چند سوالات ہیں۔ فرماتے ہیں پہلا سوال، کیا عید سے پہلے زکوٰۃ فطرہ دے سکتے ہیں، جائز ہے؟ عید سے پہلے یعنی ماہ رمضان میں کسی دن بھی آیت اللہ سستانی کے نزدیک زکوٰۃ فطرہ دینا جائز ہے، لیکن آغا سستانی فرماتے ہیں مستحب یہ آپ زکوٰۃ فطرہ کو بعنوان قرض دیں، چاند رات کو یا نماز عید سے پہلے آپ نیت کر لیں جو میں نے قرض دیا تھا وہ زکوٰۃ فطرہ میں ادا ہو جائے، ایسا کرنا مستحب ہے، لہذا ماہ رمضان میں دے سکتے ہیں۔ دوسرا سوال فرماتے ہیں کیا واٹس ایپ پر سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے؟ واٹس ایپ ہو، میسنجر ہو، کوئی بھی ہو، اس پر آیت اللہ سستانی کے نزدیک سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ سلام کا جواب کب دینا واجب ہے؟ جب آپ کال پر ہو، یعنی آپ میسیج میں ہیں، چاہے فیس بک پہ، میسنجر میں، میسیج کی صورت میں جواب دینا واجب نہیں ہے، البتہ علماء فرماتے ہیں بہتر ہے۔ لیکن اگر واٹس ایپ پہ یا موبائل پر یا فون پر یا کسی اور میسنجر پہ لائیو کال چل رہی ہے آپ کی، پھر سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ جیسے ڈائریکٹ آپ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، بالمشافہ ملاقات کر رہے ہیں تو سلام کا جواب دینا واجب ہے، تو اس طرح کال کے دوران جب ڈائریکٹ کال ہو رہی ہے اس سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن جب ٹائپ کیا جائے میسیج ہو اس وقت سلام کا جواب لکھ کر دینا واجب نہیں ہے، البتہ علماء فرماتے ہیں بہتر ہے۔ تیسرا سوال فرماتے ہیں اگر کسی نے پچھلے سال زکوٰۃ فطرہ نہیں دیا، کیا وہ اس سال اس پر دینا واجب ہوگا یا صرف توبہ کرنا کافی ہے؟ یہ سوال بھی بہت عمدہ ان کا۔ جس شخص نے گزشتہ سال زکوٰۃ فطرہ نہیں دیا یا چند سال پہلے بہت سارے سالوں میں زکوٰۃ فطرہ نہیں دیا، یہ شخص گناہ گار ہے۔ آیت اللہ سستانی اور ہمارے فقہاء فرماتے ہیں اس کی گردن پہ زکوٰۃ فطرہ کا وہ قرض باقی ہے،
اب اگر وہ اس سال دینا چاہ رہا ہے یعنی اس فطرے کے ساتھ مل کے یا ماہ رمضان میں، یعنی جب بھی دینا چاہے، پچھلے سالوں کا زکوٰۃ فطرہ، تو آغا سیستانی فرماتے ہیں بغیر ادا اور قضا کی نیت کے دینا واجب ہے، یعنی یہ آپ کی گردن پہ یہ قرض باقی رہے گا۔ یہ ان کا آخری سوال ہے، پھر اس طرح ایک مومن کا سوال ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھولے سے پہلی رکعت میں تشہد پڑھ لے یا دوسری رکعت میں دعائے قنوت بھول جائے تو کیا نماز درست ہے؟ گویا ایک سوال میں انہوں نے دو سوالات یعنی مینشن کیے ہیں۔ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں تشہد بھول جائے اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، بھول جانے سے نماز درست ہے، البتہ آپ کو نماز کے بعد سجدہ سہو انجام دینا ہے، اور اگر کوئی شخص بھولے سے دعائے قنوت چھوڑ دے تو اس سے بھی نماز صحیح ہے۔ دعائے قنوت واجب نہیں ہے، مستحب ہے، بلکہ اگر کوئی جان بوجھ کے دعائے قنوت کو چھوڑ دے تب بھی نماز صحیح ہے، لیکن مستحب ہے، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور البتہ اگر کوئی، بس جہاں تک کافی ہے میرا خیال ہے، اذان کا وقت ہو گیا، صلوات پڑھ دیجیے محمد رحمۃ اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی